وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 8 سورہ تحریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، یعنی گناہوں والی زندگی سے اطاعت کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ نصوحہ اگر نصیحت سے بنا ہو تو پھر معنی ہوگا اس کا خالص۔ اگر نصوحہ نصاحت سے بنا ہو لفظ تو نصاحت کا معنی ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی کرنا، سینا، یعنی جو انسان کا اعمال صالحہ کا لباس ہے وہ گناہوں سے چاک ہو گیا، وہ کسی نافرمانی سے چاک ہو گیا، اب اس کو دوبارہ سے درست کرنا، سینا، تو یہ ہے نصاحت۔ تو اسی لیے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ پکی اور سچی توبہ سے کیا جاتا ہے۔ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، پکی سچی توبہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو منقول ہے کہ توبہ کے لیے شرائط کیا ہونی چاہیے، 3 تو بڑی مشہور چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، کہ گناہ کی ندامت، جو گناہ پہلے ہوئے ہیں ان پر آدمی شرمسار ہو، دل سے ان کے اوپر آدمی کو شرمندگی ہو، اور عملاً ان گناہوں کو چھوڑ چکا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ 3 چیزیں تو لازمی ہیں۔ مزید 3 چیزیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں کہ فرائض و واجبات ہیں تو ان کی قضا کرے اگر وہ چھوٹے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی مالی حق ہے تو وہ ادا کرے، اور جیسے اپنے آپ کو گناہوں میں دیکھا اسی طرح اب اپنے نفس کو رب کی اطاعت کے اندر بھی دیکھے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ جب یہ 6 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر توبہ توبۃ نصوحہ بن جاتی، پکی اور سچی توبہ بن جاتی۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کمزور ہے، توبہ کرتا ہے اور اس سے توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا کہ جی پہلے بھی کی تھی وہ ٹوٹ گئی، اب کیا آدمی بار بار توبہ کرے اور توڑتا رہے۔ تو دیکھیں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے، انسان ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے، جب بھی اس کو احساس ہو تو فوری طور پر توبہ کر لے اور کوشش کرے کہ وہ اس توبہ کے اوپر قائم رہے۔ لیکن پھر بتقاضۂ بشریت اس سے وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کی طرف لوٹے۔ تو اگر یہ بار بار رب سے توبہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پھر اپنی توبہ کے اوپر ثابت قدم بھی ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو ختم فرما دے، معاف فرما دے۔ یہاں عسیٰ کا لفظ
استعمال فرمایا۔ ویسے تو اس سے مراد ہے کہ آپ کے رب کا وعدہ ہے، جب توبۃ النصوحہ ہو گئی تو پھر آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اس وعدے کو بھی عصا کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا۔ عصا کا معنی ہوتا ہے امید ہے یا قریب ہے، یہ اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک اشارہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں، آپ اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، یہ چیزیں کوئی جنت کی قیمت نہیں ہے۔ آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو کتنی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، تو ان نعمتوں کا بھی تو انسان کوئی بدلہ نہیں دے رہا۔ تو یہ جو جنت ہے یہ تو اعمال صالحہ کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو محض اس کا فضل ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اپنا فضل فرمائے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، الا یتغمدنی اللہ تعالی برحمہ، اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈال دے، اپنا فضل فرما دے تو اس کی فضل سے اور رحمت سے میں جنت میں جاؤں گا، عمل کے بل بوتے پر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے عصا کے لفظ سے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تعبیر فرمایا۔ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان ایمان والوں کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا۔ سورہ حدید کے اندر بھی ایسی آیات گزری ہیں جس کے اندر ایمان والوں کے نور کا تذکرہ تھا، اور یہ ایمان کا نور ہوگا جو کل قیامت کے دن روشنی کی شکل بن کر آئے گا، اور بعض لوگوں کا تو اتنا کمزور ہوگا کہ وہ صرف ان کے پاؤں کے جو علاقہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالے گا۔ جیسے آدمی چھوٹی سی ٹارچ اس کے پاس ہو اور وہ کسی پگڈنڈی سے اندھیرے کے اندر گزر رہا ہو، اور وہ ٹارچ سے صرف پگڈنڈی نظر آ رہی ہو، دور لائٹ وہ روشن نہیں کرتی، پورے علاقے کو روشن نہیں کر رہی، چھوٹی سی لائٹ ہے۔ تو بعض لوگوں کا ایمان اس درجے کا ہوگا یا نور اس درجے کا ہوگا، اور بعض لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ مدینہ سے لے کر جتنا صنعاء ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی دور تک ان کا نور ہوگا۔ وہ جو کامل الایمان ہے، مضبوط ایمان والے حضرات ہیں، ان لوگوں کا نور ایسا ہوگا۔ تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کی داہنی جانب اور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل فرمائیے اور ہماری مغفرت فرمائیے۔ اور مکمل فرمانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آخر تک، جنت میں دخول تک اے اللہ اس نور کو باقی رکھیے، کیونکہ اس نور کی ضرورت پڑنی ہے پل صراط پر۔ اور جہاں منافقین، جہاں کفار مشرکین وہ ایمان والا کے نور سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے لیکن نہیں اٹھا پائیں گے، اور وہ جہنم میں گریں گے، اور جنتی وہ اس نور سے فائدہ اٹھا کر جنت میں پہنچیں گے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز آپ کے بس میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے اور وہاں ایمان کا کامل نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔